ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا مشکل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ انسان بھی عجیب چیز ہے، کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، بات ہضم نہ ہو تو چغلی شروع، تعریف ہضم نہ ہو تو تکبر شروع، تنقید ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، دکھ ہضم نہ ہو تو نا امیدی شروع۔ اللہ کریم ہم سب کے ہاضمے درست فرما دے۔ اللہ کا پیغام آپ کے لیے کہ دنیا کی طرف چھوڑیں اور باقی رہنے والی آخرت کی تیاری کریں۔ جن کا بھروسہ صرف اللہ پاک کی ذات پر ہو وہ لوگ کبھی ٹوٹا نہیں کرتے، کیونکہ ان کے رب پر بھروسہ انہیں ہر وقت تھامے رکھتا ہے۔ الحمدللہ، کیا ہی پیارا دین ہے۔ صبح سب سے پہلے اٹھ کر رب کو سجدہ کرنا کتنا لطف دیتا ہے، واللہ پورے دن کے لیے طاقت اور اعتماد مل جاتا ہے۔ قبر کی طرف بھاگتی زندگی، یہ تیزی سے گزرتی بھاگتی زندگی ہمیں دھکیل کر قبر کی طرف لے جا رہی ہے، اور ہر گزرتی رات میں ایک پیغام چھپا ہے کہ آنے والی آفت قیامت بہت نزدیک ہے، اور اس سے پہلے قبر کی رات بھی ہر حال میں گزرنی ہے۔ اے اللہ، موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں میں میری مدد فرما، آمین۔ اپنی موت کو یاد رکھنا بھی مشکلات سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے۔ انسان کی یادداشت کسی چہرے کو محفوظ نہیں رکھتی، البتہ اچھے برے سلوک کو ضرور محفوظ رکھتی ہے، لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو کہ جب جب آپ کو یاد کریں تو آپ کے لیے دل سے دعا نکلے۔ جلدی مت کیا کریں، دوسروں سے بدگمان ہونے میں کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتیں جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ تیرے در سے وابستہ امید میری، تیرے در سے وابستہ امید میری، جہاں بھر میں نام غفار تیرا، مجھے بخش دے میں گناہگار تیرا، الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش دے میں گناہگار تیرا۔ صبر کرو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، اور جب سامنے ہستی عز و جل کی ہو تو پھر دنیا کا ہر خسارہ سر آنکھوں پر۔ ویسے بھی یہ خسارے یا آزمائشیں سب وقتی ہوتی ہیں، اللہ بس دیکھتا ہے کہ تم اس کو پانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو، کتنا صبر کر سکتے ہو، اور پھر صبر ٹوٹنے سے پہلے وہ نواز دیتا ہے، ایسے کہ اپنے بندے کو خوش کر دیتا ہے۔ بے شک وہ بڑا مہربان ہے، قدردان، محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا بڑی حقیر ہے، وہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان وہ صرف اسی کو عطا کرتا ہے جو اسے محبوب ہو۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ دیر روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو ساری زندگی روئے گی، اور اگر دین نہیں سکھایا تو قیامت کے دن بھی روئے گی۔ ہر کسی کو جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بعض جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھ سکتا، نہ ہر کسی کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ تم قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے دل پھیر دے گا، دلی سکون عطا کرے گا، ہر چاہت دے دی جائے گی، ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ میرا رب اپنے بندوں کو مصائب اور آزمائش سے گزار کر اوپر لے جاتا ہے۔ کبھی لگتا ہے یہ کہ میرا بندہ اکیلا نہ سنبھال پائے گا تو مدد بھیج دیتا ہے، اور کبھی اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ میں اکیلا ہی تیرے لیے کافی ہوں۔ داڑھی اور پردے کے لیے بس اتنی دلیل کافی ہے کہ دنیا کے حسین چہرے پر داڑھی تھی، اور کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتوں نے پردہ کیا۔ اور دعاؤں کا حسن تو یہی ہے کہ حالات کتنے بھی ممکن کی نفی کیوں نہ کریں، یہ دل گواہی دے کہ وہ رب کن ضرور فرمائے گا انشاءاللہ۔ ضروری نہیں کہ لوگ صرف آنسوؤں سے روئیں، کچھ کو میں نے سوچوں سے بھی روتے دیکھا ہے۔